اللہ کے فضل و کرم سے البقرہ آیت نمبر 76 کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ وَإِذَا اور جب لَقُوا وہ ملاقات کرتے ہیں، اللہ زینہ ان سے، ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے، قالو وہ کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم، یعنی ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا اور جب خلا علیحدہ ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں یا تنہائی میں، بعضہم بعض ان کے، الا بعض کی طرف، قالو وہ کہتے ہیں آتحدثونہم کیا تم باتیں بتاتے ہو انہیں، بما جو فتح اللہ کھول دی ہیں اللہ نے، علیکم تم پر، لیہاجوکم تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، بہی ساتھ اس کے، عند ربکم پاس تمہارے رب کے، افلا کیا پھر نہیں، تعقلون تم عقل سے کام لیتے۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ ہے کہ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنے آپ کو ایمان والوں سے ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں جو کچھ تمہیں اللہ نے علم دیا ہے وہ ان لوگوں پر کیوں ظاہر کرتے ہو، اس لیے کہ وہ تمہارے خلاف تمہارے رب کے ہاں اس سے دلیل پکڑیں۔ کیا تم اتنے عقل کے کورے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب دیکھیں، نفاق کا مرض ایسا ہے کہ وہ جس گروہ میں بھی ہوگا وہ چکنی چپڑی باتیں کرنے کے عادی ضرور ہوں گے، اور ظاہر ہے چکنی چپڑی باتیں وہی ہو سکتی ہیں جو اندر اور باہر سے ایک طرح کی نہ ہوں، اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ ہی کو چکنی چپڑی کہا جاتا ہے۔ اس وصف کو بیان کرنے کے لیے ایک محاورہ استعمال کیا جاتا ہے، وہ کون سا؟ کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور منافقین یہود کی حالت بھی یہی تھی کہ وہ مسلمانوں پر اپنا اخلاص و ایمان ظاہر کرنے کے لیے کبھی کبھی ان پیش گوئیوں کو بیان کر دیا کرتے تھے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا تھا۔ مطلب ان کی تورات میں بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، ان کے آنے کی جو خبریں تھیں، کبھی کبھی وہ شوخی میں آ کر بتا بھی دیتے تھے۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ مسلمانوں کو اپنی ہمدردیاں جتلاتے تھے کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، تاکہ مسلمانوں کی اندرونی حالت سے واقفیت حاصل کر سکیں۔ لیکن ان مجلسوں سے اٹھ کر جب وہ اپنے احبار، رہبان اور سیاسیین کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان مجلسوں میں وہ اپنی چکنی باتوں کا ذکر بھی کرتے، تو وہ ان کو تنبیہ کرتے کہ ان امور کی اطلاع مسلمانوں کو کس لیے دیتے ہو۔ تو وہ کیا کہتے؟ قالو آتحدثونہم تم کیوں ان کو وہ باتیں بتاتے ہو راز کی، یعنی جو تمہاری کتاب میں ہے، یہی چیزیں تو تمہارے رب کے ہاں ہمارے لیے باعث الزام بن جائیں گی، یعنی بما فتح اللہ علیکم، اللہ کھول دے گا تمہارے سامنے ان کو، پھر کیا ہوگا؟ لیہاجوکم
وہی عند ربکم، تو پھر رب کے پاس یہ جھگڑنے کی بات ہو جائے گی، انہیں راز معلوم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہی چیزیں تو وہ کہتے تھے کہ تمہارے رب کے ہاں ہمارے لیے باعث الزام بن جائیں گی اور ہم اللہ کے روبرو ملزم قرار دیے جائیں گے۔ کمال ہے، لیکن وہ اس بات کو بھول جاتے تھے کہ ان کے چھپانے سے کیا ہوتا ہے۔ اللہ تو سب جانتا ہے، وہ یقیناً وحی اور الہام کے ذریعے پیغمبر اسلام کو ان پیش گوئیوں کی اطلاع دے دے گا۔ چنانچہ ابھی آپ مکہ ہی میں تھے تو ناموس الہی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسیل موسیٰ قرار دے دیا۔ ارشاد ہوتا ہے قرآن میں المزمل میں ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ یہ آیت نازل ہو گئی، یعنی ہم نے تمہاری جانب ایک رسول بھیجا تمہارے سامنے حق کی شہادت دینے والا، جس طرح فرعون کی جانب ہم نے ایک رسول بھیجا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اندہ ربکم، یہ تھوڑی سی بات سمجھ لیں، یعنی اندہ ربکم تمہارے رب کے ہاں کا مطلب اکثر تو یہی سمجھا گیا ہے کہ یہ لوگ قیامت کے دن یعنی آخرت میں تمہیں دلیل سے کام لیں گے، یعنی تم جو باتیں بتاتے ہو وہ تمہاری دلیل بن جائیں گی اللہ کے سامنے، تو تم انہیں یہ باتیں نہ بتاؤ۔ معنی اس کے یہ بھی ہیں، ایک اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس دنیا میں تم پر حجت قائم کر دیں گے، یعنی اس دنیا میں بھی، اس لیے کہ اللہ کے سامنے حجت قائم کرنے کے لیے کسی ایسے ظاہری سہارے کی ضرورت ہی کیا ہوگی۔ وہاں تو کشف حقائق قانون الہی کے مطابق از خود ہو کر رہیں گے، یعنی انسان جو ہے وہاں جو بات چھپائے گا، زبان کے جو تیز ہوں گے، اپنا کیس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ کی عدالت میں لڑیں گے، خوب بولیں گے، تو پھر ان کی زبان کو مہر بھی تو لگ جائے گی، اور پھر ان کے جسم کے اعضاء ہی سارے گواہی دے دیں گے۔ تو اللہ سے یہ بات چھپانے کا، انہیں یہ بات چھپانے کا کوئی ڈر نہیں، اللہ کو تو معلوم ہو ہی جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی وہ چاہتے تھے کہ ان کو کوئی دلیل نہ کہیں مل جائے، اس لیے قرین قیاس اور عقل کی بات یہی ہے کہ اس جگہ احتجاج با کتاب اللہ کو عند اللہ سے تعبیر کیا ہے کہ مسلمانوں کو تمہاری باتوں سے رہنمائی حاصل ہوگی، اور وہ تمہاری کتاب یعنی تورات کا مطالعہ کر کے اپنے رسول کی پیش گوئیاں جو ہماری تورات کے اندر موجود ہیں نکال کر ہمارے منہ پر بطور شہادت پیش کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ کیونکہ وہ پھر کہیں گے کہ کیسے تم انکار کر سکتے ہو، تمہاری تو اپنی کتابوں میں ان کی خبر ہے، تمہاری کتاب تورات میں ہمارے رسول کی یہ پیش گوئیاں آج بھی موجود ہیں، اور پھر جب وہ ان کو وہاں سے نکال کر تمہارے سامنے پیش کر دیں گے تو پھر تم کیا جواب دے سکو گے کہ تمہاری ہی بتائی ہوئی باتوں نے تمہارا منہ بند کر دیا۔ یعنی کیا اس آیت میں بات کس طرح کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تم ان سے ملتے ہو تو کہہ دیا کرو ایمان لائے ہو، لیکن پھر بھی یہ نہ بتاؤ، اپنی اصل باتیں انہیں پھر بھی نہ بتاؤ۔ کیونکہ انہوں نے کہا تو حدثونہم، کیونکہ وہ اس کو پھر دلیل بنا لیں گے تمہارے سامنے، ان کو کھول کے رکھ دیں گے یہ باتیں۔ تو یہ لوگ وہ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ آخر میں اپنے لوگوں کو افلا تعقلون، کہ تم عقل سے کام لو، انہیں اپنے اندر کی باتیں نہ بتاؤ، اپنی کتاب کی باتیں اندر کی نہ بتاؤ۔ گویا یہی ان کی علمیت کا تقاضا تھا کہ حق کو خود بھی چھپائیں اور دوسروں کو بھی حق چھپانے کے دلائل مہیا کریں، تاکہ وہ بھی حق کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ اب دیکھیں، ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے میں ہمارے پاس سوائے ایمان والوں کے اور کوئی نہ آئے، تو ان کافروں اور یہودیوں نے کہا جاؤ کہہ دو کہ ہم بھی ایمان لائے۔
یعنی انہوں نے کہا کالو آمنا، ہم بھی ایمان ہی لے آئے ہیں، اور یہاں آئے تو پھر ویسے ہی رہے جیسے تھے۔ بس یہ لوگ صبح آ کر ایمان کا دعویٰ کرتے اور شام کو جا کر کفار میں شامل ہو جاتے۔ قرآن میں ہے وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِاللَّذِي، یعنی اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا ایمان والوں پر جو اترا ہے اس پر دن کے شروع حصہ میں ایمان لاؤ، پھر آخر میں کفر کرو، تاکہ خود ایمان والے بھی اس دین سے پھر جائیں۔ کیوں پھر جائیں؟ مطلب اگر بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کی سیاست آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے لوگ اگر جو ہیں ان کے سردار ایمان لے آئیں گے اور پھر صبح سے یعنی کہ رات کو پھر جانا، مطلب یہ کچھ دنوں کے بعد جب وہ ایمان سے ہٹ جائیں گے تو باقی لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ لوگ جو ہمارے ایمان سے ہٹے ہیں تو ضرور کوئی ایمان ان کی خرابی ہوگی مسلمانوں کی، تو یہ ان کی پلاننگ تھی۔ یہ لوگ اس فریب سے یہاں کے راز معلوم کرنا اور انہیں اپنے والوں کو بتانا بھی چاہتے تھے، اور مسلمانوں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے تھے، مگر ان کی یہ چلاکی نہ چلی، اور یہ راز اللہ نے کھول دیا۔ جب یہ یہاں ہوتے اور اپنا ایمان اسلام ظاہر کرتے تو صحابہ رضی اللہ عنہم ان سے پوچھتے کیا تمہاری کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت وغیرہ نہیں؟ تو وہ اقرار کرتے۔ جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے تو وہ انہیں ڈانٹتے اور کہتے اپنی باتیں ان سے کہہ کر کیوں ان کے ہاتھوں میں ہتھیار دے رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ ایک قبیلہ ہے، بنو قریظہ والے دن یہودیوں کے قلعہ تلے کھڑے ہو کر فرمایا اے بندر اور خنزیر اور طاغوت کے عابدوں کے بھائیوں۔ تو وہ آپس میں کہنے لگے یہ ہمارے گھر کی باتیں انہیں کس نے بتا دی؟ پھر کہتے خبردار اپنی آپس کی باتیں انہیں نہ دو، ورنہ انہیں اللہ کے سامنے تمہارے خلاف دلائل میسر ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ عقل سے کام خود نہیں لے رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کون سی چیز ہے جو چھپی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔